بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک بڑا دل خراش سبق آمیز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ذرا اسے دل کے کانوں سے سماعت کیجیے اور اس سے سبق لیجیے، عبرت لیجیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک خوبصورت نوجوان اللہ کا انتہائی عبادت گزار بندہ تھا اور وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا جایا کرتا تھا۔ گلی کی ایک عورت اس پر عاشق اور فریفتہ ہو گئی۔ اس عورت نے سوچا کہ میں اس نوجوان کو اپنے چنگل میں پھنسا لوں گا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی نوکرانی اپنی خادمہ سے کہا کہ اس نوجوان کو کسی طرح ہمارے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ اس کی نوکرانی نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ذرا سی سازش پر میں اسے پھنسا لوں گی۔ چنانچہ جب وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو اس عورت کی خادمہ باہر سڑک پر انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان سامنے آیا تو اس سے آ کر کہنے لگی کہ کسی کی مدد کرنا، کسی مجبور کی مدد کرنا سے اللہ اور اس کے رسول بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو نوجوان نے کہا ہاں یہ تو اچھی بات ہے، اس سے تو خوش ہوتے ہی ہیں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور ایک بھاری سامان اٹھا کر اوپر رکھ دینا ہے، اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، مدد کریں۔ اس نوجوان نے سوچا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مدد کرنا چاہیے۔ چنانچہ مدد کے ارادے سے وہ اندر گئے، مگر اسے کیا پتہ کہ اندر تو کھچڑی کچھ اور ہی پکی تھی، اندر کی پلاننگ کچھ اور ہی تھی۔ جیسے ہی وہ نوجوان اندر گیا اسے تنہائی میں لے جایا گیا اور اس سے گناہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جیسے ہی گناہ پر اسے آمادہ کیا گیا اس نوجوان پر اتنا بھاری اثر پڑا اللہ کے خوف سے، یا اللہ تیری زمین میں یہ کون سا دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی زنا پر گناہ پر اسے مجبور کیا گیا وہ نوجوان خوف سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا، پھر اسے ہوش نہیں آیا۔ اب وہ عورتیں کانپنے لگی کہ اب کیا کریں، یہ تو بے ہوش ہو گیا، اب تو یہ ہمارے کام کا ہے نہیں، اسے کیا کیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے مل کر اس نوجوان کو کوڑے دان میں جا کر ڈال دیا، ایسی جگہ پہ ڈال دیا جہاں کوڑے کچڑے پھینکے جاتے تھے۔ اب اس نوجوان کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا گھر نہیں آیا۔ چنانچہ بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد باپ کو یہ اضمحلال ہوا تو اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے ارادے سے وہ نکلے۔ جب راستے پر آ رہے تھے تو کوڑے دان پر ان کی نظر پڑی کہ ان کا بیٹا تو یہاں لیٹا ہوا ہے۔ چنانچہ جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا تو بے ہوش ہے، باپ نے نبض چیک کیا تو پتہ چلا کہ بے ہوشی کی حالت ہے۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا جس کے بعد ان کے بیٹے کو ہوش آ گیا، وہ نوجوان ہوش میں آ گیا۔ باپ نے پوچھا کیوں، کیا حالت بنی اور کیوں یہاں پر لیٹے ہو اور بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تو بیٹا نے پورا واقعہ بیان کیا، اور جب اس موڑ پر وہ بیان کرتے کرتے آئے کہ مجھ سے گناہ کرانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ اتنا سخت گزرا کہ اس کی تاب نہ لا کر اس کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا۔ یعنی گناہ کو یاد کر کے وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے رات اسے دفن کر دیا جنازہ پڑھا کر، اور فجر کی نماز میں اس کے باپ مسجد میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لڑکا نہیں آیا تو ان کے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کا لڑکا آج فجر میں نہیں نظر آیا۔ تو باپ نے روتے ہوئے روداد سنائی کہ میرا اکلوتا چاند تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات نے اندر سے باہر تک جھنجھوڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا مجھے ان کی قبر کے پاس لے چلو۔ باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پاکیزہ نوجوان کی قبر پر لے کر آئے۔ وہ باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس قبر کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، میں نے پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ بتا تجھے ملا کہ نہیں ملا، تیرے ساتھ کیا بنا، تو نے اللہ کے خوف سے اپنی جان گنوا دی۔ بتاؤ کہ قبر میں تمہیں 2 جنتیں ملی کہ نہیں ملی؟ قبر سے آواز آتی ہے عمر، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کی کتاب سچی، میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں مجھے 2 جنتیں عطا ہو گئی ہیں۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنا یہ خوف عطا فرمائے اور اس طرح کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔